دیکھیں قرآن سے فال نکالنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہدایت کی غرض سے اس کو پڑھنا، ہدایت اس سے حاصل کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین اس پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی راہوں کی تلاش قرآن کریم کی روشنی میں کرنا، یہ تو خود قرآن پاک سے ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت رہی فال۔ تو اگر علم العادات کی روشنی میں کوئی یہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے خود روح قرآن اور روح تعلیمات قرآنی پر زد پڑتی ہو۔ ٹھیک ہے، ساق صاحب کچھ ایڈ کریں گے؟ فال نکالنا قرآن سے بس میرے خیال میں مناسب بات کی ڈاکٹر صاحب نے، لیکن ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ ہے فال نکالنے کے حوالے سے قرآن کریم سے لے کر، تو بالکل بھی غیر مناسب ہے، اور ویسے قرآن کریم سے فال نکالنے کا سوال ہی غلط ہے۔ اچھا، قرآن کریم فال نکالنے کے لیے قطعاً نہیں، ہدایت کے لیے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً وہ لوگ جو واقعتاً فال کے ذریعے سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں ان سے گزارش یہ انہوں نے فال کا لفظ، کیونکہ یہ عامت الناس کی زبان، یہ جیسے نا کامن لینگویج ہے یہ، لیکن فال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو کھولا، آپ کے سامنے جو صفحات یا آیات آئیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا، اس کا جواب وہاں کسی آیت کے کسی جز میں یا پوری آیت میں یا اس رکوع کے اندر پایا گیا، اب آپ کو وہاں سے ہاں ملا، نہ ملا، مذمت ملی، تعریف ملی، اور آپ نے اس کو قبول کر لیا، اگر آپ اس معنی میں لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بیٹھ کر کے اگر آپ اس کے ساتھ باقاعدہ فال کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو پہلے زمانہ قبل از اسلام اختیار کیا جاتا تھا تو وہ بالکل نامناسب۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ فال باقاعدہ یعنی تیروں کے ذریعے سے اور دوسرے یعنی طرق استعمال کیے جاتے تھے، اور اس میں بنیادی طور پر کوئی اللہ سے ہدایت مطلوب نہیں ہوتی تھی، وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے جو بت ہوتے تھے ان کے ذریعے سے اس ہدایت کی جو ہے وہ طلب کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔